أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، رفقاء جماعت، برادر محترم، حضرت مصری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں غالباً قرآن اور ماہ صیام سے متعلق آج سے گفتگو فرمائی. ماہ صیام میں باہر کا سفر کرنا بڑی کڑی آزمائش ہوتا ہے، لیکن ہم جماعتی رفقات میں رابطے اور دوسرے جماعتی تقاضوں کی تکمیل کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں. آج کی اس نشست میں یہاں کے آباد کے تقاضے پر ہماری حاضری ہو رہی ہے اور میں بے حد شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ 20 تراویح پڑھنے کے بعد دور دراز سے آپ اس والہانہ محبت سے تشریف لائے ہیں. دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ بیداری اور اپنے فکر کی اشاعت و تقویم کے لیے فرض کی ادائیگی کا احساس عطا فرمائے. کیونکہ ماہ صیام کی 17 تاریخ خلیفہ کائنات حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اکبر مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے. میں اس نشست کے مختصر وقت میں صدیقہ کائنات ہی کی سیرت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. قرآن کریم نے ایک اصول وضع کیا ہے اور وہ یہ کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں. یہ اللہ کا وضع کرتا اصول ہے اور قیامت تک کے لیے اس اصول کی پاسداری کی ذمہ داری بھی اسی نے لی. کل آج یا آئندہ کبھی اگر کوئی شخص پیغمبر کی پاک ذات سے یا پیغمبر کے پاک گھر میں کسی ناپاک نسوانی کیفر کے وجود کو ثابت کرتا ہے تو وہ دو باتوں سے حقیقت پہ حملہ آور ہے، یا وہ قرآن کے اصول کو کمزور سمجھتا ہے یا اللہ کے اختیار کو کمزور سمجھتا ہے. خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم کے ازدواجی زندگی کا پہلا راستہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی رفیقہ حیات ہے کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ ہوتے دیکھا. جس کی آنکھوں کے سامنے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہوئے.
نصیب خاتون ہے انسانی تاریخ میں جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے وحی کی آواز اللہ کے رسول نے سنی اور پھر رسول کی زبان سے سب سے پہلے وہی حضرت صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں سنی. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ازدواجی مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تاریخ ساز ہے اور اسلام کے دور عباسی کا یادگار زمانہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دل فرشتہ ہوتے آتے تو خدیجہ حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں شریک رہتی اور چھوڑیے گھر گھر کے خدیجہ نے رسول اللہ کے مشن پر اپنا سب کچھ لٹایا. اور جب حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو خیرات کہا حضور کی ازدواجی زندگی تنہائی کا شکار ہوئی تو افسردہ رہنے لگے. محمد کی اس افسردگی کو صدیق جیسا چاہنے والا عاشق کا برداشت کر سکتا ہے. ابو بکر نے اس افسردگی کا علاج یہ کیا کہ اپنی لفظ جگر رسول اللہ قدموں کو قربان کر دی. ازواج عائشہ محمد عربی کی آبرو بن گئی. عزیز دوستوں, عزیز نوجوانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اقدس میں جو خاتون قاری کی حیثیت سے آئی ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کی بیٹی حضرت خدیجہ بیوہ تھی. اس کے بعد بھی ازواج مطہرات آئی ہے, کوئی بیوہ ہے کوئی مطلقہ ہے. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ عزت نصیب ہوئی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قاری کی حیثیت کیا. بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے حد بلوغ میں قدم رکھا ہے رسول اللہ کے گھر میں آ کر. اگر بعض حضرات نے اس کو تسلیم نہیں کیا, لیکن میں کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس میں بھی جناب صدیقہ کی انفرادیت ہے کہ ایسے صدیقہ نے جب بالغ ہونے کی حیثیت سے نظر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ کے چہرے انور پر نظر پڑی. گویا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کے بلوغ کی نگاہوں نے سب سے پہلے رسالت کا چہرہ دیکھا. پوری انسانی تاریخ میں لائیے کوئی ایسی خاتون کہ جو عائشہ کی اس انفرادیت میں مقابلہ کر سکے. فخر کیا کرتی تھی. ہلکا ازواج مطہرات میں صدیقہ کائنات فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ نے میری کتاب زندگی میں جو ازواج ترتیب دیے ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. فرماتی تھی اللہ نے یہ عزت مجھے عطا کی ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر میں قاری کی حیثیت سے داخل ہوئی. سطح میں میں یہ احساس مجھے بچا ہے کہ نکاح سے پہلے رویا صادقہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو میرا چہرہ دکھایا کہ پیغمبر خدیجہ کے بعد میں نے یہ رفیقہ حیات تیرے لیے منتخب کیا. فرماتی تھی یہ اعزاز بھی اللہ نے میرے مقدر میں لکھا کہ میرے بستر سے کئی مرتبہ قرآن اترا اور صحیح کی بارش ہوئی. یہ اعزاز بھی سچا میں اصل نے میرے ہی مقدر میں لکھا کہ مجھے کئی مرتبہ جبرائیل امین کا دیدار نصیب ہوا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے روح الامین کو اس کی اپنی حالت میں دیکھا. پھر یہ احساس بھی اللہ نے مجھے عطا کیا کہ بارہا ہفتانوں کی طرف سے مجھے سلام آیا اور جبرائیل امین نے آ کے کہا رسول اللہ سے کہ محمد عائشہ کو کہو کہ خدا سلام کہتا ہے. یہ عزت بھی صرف مجھے نصیب ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب منافقین نے میرے کردار کی انگشت بتائی تھی, ہائے منافق ہستی کا وہ بدترین انصر, آج کا وہ بدبودار انصر کہ جو بربریت میں اترتا ہے تو رسول اللہ کی آبرو تک تلاش نہیں کرتا کہ بدیگرات سے رکھت بدیگرات سے رکھت عائشہ جیسی پاک بات بے داغ اور رشت حوران علم جب اس کے بے داغ دامن پر منافق نے انگشت ڈالی کی ہے تو کوئی اور یہ طرف کو کیوں کرتا
رکھتا ہے تو وہ منافقین کی چیرہ دستی سے محفوظ رہ سکے گا. فرمایا کرتی تھی کہ جب منافقین نے میرے کردار کا انگشت برداری کی تو کئی کے کٹہرے میں قرآن نے میرے حق میں صفائی کی اور اللہ میرا وکیل صفائی بن گیا. اور یہ بھی آپ کے لیے آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کی بات اگر سے آپ اس کو یاد نہیں رکھیں گے کہ قرآن کریم کی حافظہ تاریخ میں پہلی حافظہ قرآن کریم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے ابھی دوستوں 2210 حدیثوں کی راویہ ہے. رسول کی پرسنل لائف کی حضور کی نجی زندگی کی ترجمانی کرنے والی سیدہ عائشہ ہے. اور آج دوپہر کی نشست میں میری زبان سے جملہ نکل گیا ہے تو زندگی بھر دہراؤں گا. اتفاق نکل گیا اور میں سمجھتا ہوں یہ دین پوری صاحب کی برکت کہ وہ میری زبان سے جملہ نکل گئے. میں نے کہا مردوں سے آپ کی ملاحظہ فرمائیے مردوں میں سے جس شخصیت نے رسول کو قریب سے دیکھا وہ صدیق کے اکبر اور عورتوں میں سے جس شخصیت نے رسول کو قریب سے دیکھا وہ صدیق کی بیٹی. صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میرے عزیز دوستوں خلوت کے وہ لمحات خلوت کی وہ تنہائیاں کہ جو روح الامین کو بھی میسر نہ آ سکی وہ صدیق کی بیٹی کو میسر آ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈوب کر رسول اللہ کو جو خلوت میں دیکھا ہے کائنات انسانی میں اور کسی نے نہیں دیکھا. استاد ہے صحابہ ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ شریعت مستقبی کے وہ اساسی زاویے اور وہ اساسی خطوط جو جن کے ملی زندگی کی عمارت مستوار ہے اس کی بنیاد رکھنے والے صدیقہ کائنات کے ہاتھ ہے. جس طرح کے اور صحابہ کرام کے ہاتھ ہے نسوانیت کے لیے اس کی بنیاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو پھر کیوں اللہ اس عقیدہ کے دفاع میں حساس نہ ہوتا؟ اس عقیدہ کے دفاع میں تعالیٰ کیوں حساس نہ ہوتا کہ اس سے ملت کا مستقبل وابستہ تھا؟ ملت کا مستقبل وابستہ تھا. اگر عائشہ کا کردار مجروح ہو جاتا اگر عائشہ کی حیثیت مجروح ہو جاتی تو مستقبل کے لیے ملت صحیح راستے کے تشہد میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتی. منافقین کی بدزبانی کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے دیا ہے. میرے عزیز دوستوں کہتے ہیں قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی حضرت مریم پر الزام لگ رہا ہے کبھی حضرت موسیٰ پر الزام لگایا جا رہا ہے کبھی حضرت یوسف ابن یعقوب علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا ہے. جب بھی کسی معصوم پر الزام لگتا ہے تو الزام فرش والے لگاتے ہیں صفائی بھی فرش والے دیتے ہیں. سیدہ مریم اپنے 9 مولود کو گود میں لیے بیٹھی ہے. میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں عیسائیوں کے سینے سے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ تم مریم کو فالو کرتے ہو مادر میری کہتے ہو اسے براہ کرم ڈوب مرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ پانی کا انتظام ہوگا کہ مریم کے پاس جو بیٹا آیا اللہ کا وہ اس کی مشیت کا شاہکار تھا لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا. اور تم جو ہر ہفتے ہزاروں بچے مشکوک نسل جنم دے ڈالتے ہو تمہاری تو زمین پہ ہر کے امتحان کا ایک خطرہ بھی نہیں ہو سکتا تو تمہیں کیا نسبت ہے حضرت مریم؟ حضرت مریم کی کہانی قرآن کی زبانی سنیے تو صحیح. اللہ نے دعوت فکر دی ہے اپنے محبوب کو. فرمایا فی الکتاب مریم محبوبم قرآن کے آئینے میں ذرا مریم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجیے نا. انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.
انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے. فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے. میں دہراتا ہوں, نوری انسانی شکل میں مریم کے سامنے آتا ہے. نوری انسانی لباس میں مریم کے سامنے آتا ہے. تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ نوری بھی انسانی لباس میں ہوتے ہیں. لیکن قرآن کی دیانت پر قربان جاؤں, قرآن چور بازاروں کو معاف نہیں کرتا ہے. قرآن نظریاتی چور بازاروں کا تعاقب کرتا ہے, کامیاب تعاقب. جب بھی کبھی نوری کپڑی لباس میں ظاہر ہوتا ہے, قرآن اسے وقتی نہیں رہنے دیتا. چرم کری بتا دیا کہ تھا تو نوری, لیکن مسئلہ اپن بشر بن کے آیا. لیکن رسول نے تو قرآن کریم کے میں قدم قدم کو اعلان کیا ہے کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں, اصلی بشر ہوں. نقلی بشر نہیں ہوں, اصلی بشر ہوں. جو رسول کے بشر نہیں مانتے وہ نقلی بشر ہے. وہ نقلی بشر ہیں, وہ جانور ہیں بشکل بشر. کیسے موضوع دوسرا ہے, میں ادھر نہیں جاؤں گا. صرف اتنا عرض کرتا چلا جاؤں کہ پیغمبر کے متعلق یہ کہنا کہ وہ لباس بشر میں اللہ کا نور ہے, اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. اس سے بڑی جہالت اور قرآن پاک کی روح کا قتل عام اس سے بڑا کوئی. پیغمبر کیونکہ صاحب علم ہوتا ہے, پیغمبر چونکہ صاحب رزق ہدایت ہوتا ہے, وہ پیغمبر مبلغ انسان علوم قرآنیہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے وہ روشنیوں کا نقیب ہوتا ہے. اس لحاظ سے وہ روشنیوں کا نقیب ہوتا ہے. جہالت علم ہے, جہالت تاریخی ہے, اور علم سویرا ہے, علم اجالا ہے, جہالت تاریخی ہے. پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے کہ پھر سب سے بڑا اجالوں کا مرکز ہوتا, سب سے بڑا سویروں کا مرکز ہوتا ہے. لیکن ہوتا اصلی بشر, پیغمبر ہوتا اصلی بشر. جناب مریم نے اپنے سامنے بشر کے لباس میں نوری کو پایا تو پہچان نہ سکی. کہا کوئی فرمایا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. وہ دور حاضر کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ خلوت میں کسی غیر محرم کو دیکھ کر بے قرار ہونے کے بجائے مسرور ہو جاتی ہے. قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تیرے دل میں خوف خدا کا کوئی بھی جاری ہے تو میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے. اللہ کے نمائندے نے محسوس کیا کہ بات مریم گھر آ گئی ہے, کہ چلتی وضاحت کی انا رسول ربک. مریم گھبرائی نہیں, میں بدکردار نہیں ہوں, اللہ کا فرشتہ ہوں. انا رسول ربک آمنت غلاما زکیا. مجھے پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. بیٹا اللہ یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. حضرت مریم کہتی ہے یہ کہ تو نے اور زیادہ مجھے حیران کر دیا, بیٹا کیسے آئے گا؟ آج تک
میں تو کسی بشر کے قریب نہیں گئی، میں بدکردار نہیں ہوں، بیٹا کیسے ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی۔ اب تعالیٰ کی نمائندہ نے فرمایا رب العالمین کا فیصلہ ہے، چٹکی میں ہو جائے گا۔ کالا کجالی کی کالا رقو کی نہیں کجالی ہو جائے گا، لیکن کیسے ہوگا؟ یہ جو آپ یوں کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ فرمایا رقو کی ہوا عین ونجعل آیا۔ اب تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ کسی مجاور نے تو نہیں، کسی تعریف فروش گتی نشین چپے جلسہ والی سرکار میں تو نہیں دینا، پروردگار میں دینا ہے۔ یہاں کھیت نہیں ڈالنے پڑیں گے، نذرانے لانے کی مدتیں نہیں گزارنی پڑیں گی۔ اس کے بعد آپ کرتی تھی آنے کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں، اب تعالیٰ نے تیرے بدن سے پیدا ہونے والے بچے کو قیامت تک کے لیے انسانوں میں اپنی تخلیق کی نشانی بنانی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے جناب مریم کو آثار محسوس ہونے لگے، بچے کے آثار محسوس ہونے لگے تو تنہائی میں آئی، وَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ویرانے میں آ کر ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ ہارے ہوئے جرنیل کی طرح تکیا لے کے بیٹھ گئی، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح تکیا لے کے بیٹھ گئی اور آنکھوں پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ خدا بندہ اس دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوگا، نام و نشان ہی نہ رہا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا تو ہم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ رب العالمین نے فرمایا مریم ہم نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر تو یہ آبرو کو بھی ہم بچائیں گے نا، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، حضرت مریم کو پکارا ہے، گھبرائیے نہیں، ہم تیری آبرو کے محافظ ہیں۔ تو کہتی ہے نا قوم کو کیا جواب دوں گی، تو قوم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس تو یہاں بیٹھی رہو گرانے میں۔ پھر کھانے پینے کی بات ہے، قد جعل ربك تحتك سريرا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تیرے قدموں میں ہم نے چشمہ پیدا کر دیا، اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلائیے تو صحیح، ایک تازہ کھجوروں سے کریں شکلی زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے یا پینا؟ پینا جزاک اللہ۔ اگر کھانا نہ ملے تو آدمی کچھ دیر رہتا ہے، لیکن پانی بہت ضروری ہے نا۔ قرآن کی فصاحت کے خود سے جاؤں، جب زندہ رہنے کی بات تھی تو پہلے پانی کا ذکر ہے، تب جعل ربك تحتك سريرا۔ ابھی دوستوں جب زندگی کی بات تھی تو پانی کا ذکر پہلے آیا، اور جب کھانے پینے کی بات تھی تو پھر مأکولات کی بات آئی، پھر کھجوروں کی بات آئی، فکلی واشربی،
کھجوریں کھائیے، پانی پیتی رہیے، وکلی آئینہ، اور سب سے جگر کی جبین اثر کو جمال نبوت کی کرنیں دیکھتے ہوئے آنکھوں کو ٹھنڈے کرتے رہیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب کوئی قوم میں سے تجھے نظر آ جائے تو قُولِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو پھر کہہ دیجیے گا کہ میں روزہ دار ہوں، اور اس وقت کے روزہ دار کو بولنا بھی نہیں پڑتا، جس طرح کھانے سے رکتا تھا، پینے سے رکتا تھا، اسی طرح اسے بولنے سے بھی رکنا پڑتا۔ اور یہ اللہ کا کرم ہوا اپنے محبوب کی امت پر کہ انہیں بولنے کی اجازت دے دی کہ تم بولا کرو مگر اچھی باتیں بولا کرو، لیکن اللہ نے جو رعایت دی ہے تو آپ بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو پھر کہہ دیجیے گا کہ میں نے اللہ کے ساتھ نظر مانی ہے روزے کی۔ نظر تو میں نے نظر مانی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ کون کہہ رہی ہے؟ جناب مریم کہہ رہی ہے نظر مانی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبلني، جناب مریم کی والدہ نے بھی نظر مانی، جناب مریم نے بھی نظر مانی، سرکار عالم نے بھی نظریں مانی، رسول اللہ کے صحابہ نے بھی نظریں مانی اللہ کی، لیکن اجنبی کاروباریوں نے نظر و نیاز کو اپنے ساتھ وابستہ کر دیا۔ بادشاہ کوئی گل نہیں، اپنے دل سے اللہ کے پیارے ہیں۔ اجڑی ہوئی شخصیت آ جاتی ہے دروازے کو، نظر اللہ جیسے ہے بڑا ہوشیار، آپ کی جیب کو بھی خالی کر جاتا ہے اور آپ کو فکر کی خدمت بھی کرتا رہتا ہے بہت ہوشیار۔ اس گزرے ہوئے سننی سے تو بہرحال یہ ملنگ کی قداقت جو ہے وہ بھی بہتر رہا۔ یہ بیچارہ سن ہو کے اسے پتہ ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں پرسنٹیج کیا ہوگی، سوسائٹی کی معاشرے کی پرسنٹیج کیا ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں اہل سنت میں سے جن کو یہ پتا ہو کہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو حضرت عائشہ کا یوم وفات پتا ہوگا کہ احساس ہوگا؟ مان لیجیے نا، کوئی بات نہیں ہوگا نا۔ میرے عزیز دوست، نظر کس کی مانی جائے؟ اللہ ہی کی۔ نمک حلال ہمیشہ اسی کی نظر مانتے ہیں، نمک حلال ہمیشہ اللہ ہی کی نظر مانتے رہے، اللہ ہی کی نظر مانتے رہیں گے اور رہے نمک حرام شادی کیا ہوئی اور چاہیے اسے شادی کیا ہوئی۔ قرآن پاک میں فرمایا سکتی ہی قومہا تحمل، حضرت مریم کے قریب قوم آئی جب انہیں پتہ چلا کہ مریم بیٹا لیے بیٹھی ہے، قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، تانا تنی کرتے ہوئے کام کے ہر فرد نے مریم پر یہ الزام لگایا کہ بیٹا کہاں سے لے آئی ہے، کردار کی مجبور ہو گئی، اور تیر چلاتے ہوئے تانا تنی کے بستر چلاتے ہوئے نسبت یاد دلاتے ہیں مریم کو، یا اخت ہارون جیسے بیدار بھائی کی بہن ہوتے ہوئے تو نے جا کر ڈالا، ماں کا نام کمرا سوئی وما كانت امك بغيا، تیری تو بات بھی پاک بات، تیرا تو باپ بھی بیدار بیٹا کیسے آ گیا؟
فاشارتی رہی آقا کی ہدایات کے مطابق مریم نے اشارہ کیا مولود کی طرف کہ میرا دماغ نہ کھاؤ، کسی سے پوچھ لو کہ اسے کس نے بھیجا ہے۔ کون کہتی ہے کئی پل قریب من کا نصیب مہدی صدیہ، ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں جو ماں کی گود میں لیتا ہے یا پنگوڑے میں لیتا ہے، وہ بولنے کے قابل نہیں، تو خود کی طرف اشارہ کرتی ہے، خود کیوں نہیں بتاتی؟ ہم تو تجھ سے ہی پوچھ کر رہیں گے۔ اور العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگر اس عمر میں سچے نہیں بولا کرتے، آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ میں مثال بن جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا میری والدہ کے کردار پر انگشت برداری کرنے والوں میں مشکوک النقل نہیں ہوں، میں تو ابدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ حضرت مریم کے لیے وکیل صفائی کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام بولے، لیکن وہ عیسیٰ کی ماں مریم تھی۔ اب آئیے اپنی ماں مریم اسلام کی مریم کی کہانی بھی سنیے۔ جب مدینہ کے گلی کوچوں میں منافق کہتے پھرتے تھے کہ ابو بکر کی بیٹی کا کردار مشکوک ہے، محمد کی گھر والی کا کردار مشکوک ہے، کہتے تھے ان کی روحانی نسل آج بھی جو خود خاندانی مشکوک النسل ہے، وہ آج بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہی خیال رکھتے ہیں۔ بنی مختلف کے غزوہ کے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میری آزمائش اور امتحان کا وقت آ گئے کہ منافقین نے چھوٹی سمجھی دین کے تحت میرے خلاف پراپگنڈا مہم چلائی، میرے آقا سب ملعون حسین ہو کر گھر تشریف لائے۔ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کی زمین کو پر سے ہی محسوس کر لیا کہ آقا کسی گہرے علم میں گہرے حزن میں مبتلا ہے۔ فرماتی ہے رنگ چلا سے نبوت جو ہوئی، میں نے سلام عرض کیا تو رسول اللہ نے تیرا پھیر لیا۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اس طرف آ گئی جس طرف حضور نے تیرا پھیرا تھا، صحیح پلک نگاہوں سے آقا کی طرف دیکھتے ہوئے سلام عرض کیا تو حضور نے انتہائی بڑے حزن کی کیفیت میں چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تو یہ عائشہ فرماتی ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا معاملہ ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا اور میں نے اپنے آقا سے اجازت چاہی، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ فرماتی ہے خیال تھا کہ وہاں جا کے معلوم کروں گی کیا صورت حال ہے، میرے آقا کیوں محزون اور پریشان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت اختیار فرمایا، کسی کا سمجھنے کی اجازت ہو گئی، گھر تشریف لاتی ہے، لیکن فرماتی ہے یہاں آتے ہی میں نے منظر دیکھا کہ ابا جان بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اشک بار ہیں اور ماں تو رو رو کر نڈھال ہو چکی ہے۔ میں نے باپ سے بھی پوچھا، ماں سے بھی پوچھا کہ میرے آقا کیوں محزون ہے، وہ میرے سے کچھ نہیں لیکن پرستی ہوئی آنکھوں سے بتا دیا کہ ہم کب خوش ہیں، لیکن صورت حال کا پتہ نہ چلا۔ فرماتی ہے پھر مجھے ام قصہ کی زبانی صحیح صورت حال معلوم ہوئی کہ منافقین نے میرے خلاف انتہائی کھنانا الزام لگایا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے پڑھتے ایک ہاتھ میں میں حدت میں مبتلا ہو گئی، مجھے بخار ہو گئے، مصلی اٹھا کر
گھر کے اس حصے میں تشریف لے جانے لگی جس حصہ میں مکمل تنہائی اور خاموشی تھی۔ والدہ نے اپنی بیٹی کو گھر کے کونے کی طرف جاتا تو گھبراتے اٹھی کہ کہیں بیٹی میری اپنی جان نہ لے، کوئی سنگین فیصلہ نہ کر ڈالے۔ ہم سدا مانے حضرت عائشہ نے پوچھا میں ابھی کہاں جاتی ہو؟ صدیقہ کائنات نے فرمایا بیٹی اما جان آپ آرام سے بیٹھے رہیے، ہائی کورٹ ناراض ہو گیا، میں ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں، میں اس کے در سے اپیل کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کی اپیل گاہ نہیں جاتی۔ فرماتی ہے مسلح بچھا کر سر پر سجود ہو گئی اور رب العالمین کے حضور آنسو کی برسات میں سجاتی، او مظلوموں کے دستگیر، او مجبوروں کے مشکل گزار، او کمزوروں کا ساتھ دینے والے داتا، تو نے یوسف پر لگائے جانے والے انسان کی صفائی کے لیے اعلان کیا، تو نے موسیٰ پر لگائے جانے والے الزام کی برات کا اہتمام کیا، تو نے مریم پر لگائے جانے والے الزام کی صفائی کا اہتمام کیا، تو پھر دیکھا تیرے محبوب کی حمیرہ بھی اخبار آئی ہے۔ آج میں بھی روتی ہوئی تیرے در پہ حاضر ہوں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میرے الزام کی برات کا اعلان نہ ہو جائے گا۔ جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اعتبار ہے، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ رکھا، کیا کیا جائے، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ میں سے کسی نے صورت گفتار ہی نہیں، ہر شخص ہر غم میں اشکبار ہے، چیخوں کی آواز آ رہی ہے، کبھی کبھی کسی کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ اپنی ماں کے غم میں پڑتے عالم میں مبتلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عرض کرتے اللہ کے رسول اس مسئلے میں اگر آپ زیادہ کبیرہ کھاتے ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں، عائشہ کو طلاق دے دیجیے۔ بس اس آواز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں کھڑے ہوئے اور حج کیا میرے آقا یہ بالکل آخری فیصلہ کی بات ہے، پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کے آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ ذرا ہم خود سے پوچھیں تو صحیح کہ تم نے کس کے لیے کون سی بیوی منتخب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ یہ پیغمبر کا خاموش مگر جانے جواب تھا کہ یہ فیصلہ یہ رشتہ کرنے والا تو پروردگار عالم ہے۔ اپنے آقا کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی دیکھ کر فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی، فاروق کی تلوار سے بھی قربانی کا یہ منافقین کی روز اول سے دشمن۔ عرض کیا اللہ کے رسول اب منافقین کو تو میری تلوار کے حوالے کر دیجیے، عائشہ کے دشمنوں سے تو میری تلوار نمٹے گی۔ اس عفیفہ کو جس شخصیت جس ذات نے سوچ سمجھ کے آپ کے گھر میں بھیجا تھا، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے۔ آپ انتظار فرمائیے کہ وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی، اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو۔ لیکن برخاست ہو گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر سیدھے خان والا صدیقی میں آئے، ہمارے دروازے پر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے گھرانے والے دروازہ کھولو نا، تمہارے دروازے پر آسمان میں رسالت کا چراغ انیر آیا ہے۔ پیغمبر کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا تو عبداللہ کا یتیم آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم
رکھ کے ماہتاب اور آفتاب دروازے پر موجود ہیں. کراچی کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں صدیقی گھرانے کی خوش قسمتی میں قربان جاؤں کہ ساری دنیا رسول کے قدموں میں رسول صدیق اکبر کے دروازے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلتے ہی پہلا سوال کیا میری عائشہ کہاں ہے؟ اور صدیقہ کی والدہ نے روتے ہوئے عرض کیا میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں سربت سجود ہے، اسی دن سے مسلح پر اشک بہار ہے، کسی سوال کا جواب نہیں دیتی، کسی بات میں بولتی ہی نہیں ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے. اور ادھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں سن رہی ہوں آواز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی والدہ کی بھی. میرا جی چاہ کے اٹھ کر رسول اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روکتے ہوئے رہنمائی کی کہ جس کی عدالت نے اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ کو ہو لینے میں. یہ ٹھیک ہے کہ تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے، لیکن اس کا دروازہ چھوڑ کر جانا بھی تو کبھی میری خیال نہیں ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور فرمایا ہمارا کچھ بولنا چاہتے ہو تو بولو، تیری صفائی سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے تو اب سے میرے سب کے بندھن ٹوٹ گئے اور سب کے سامنے روتے ہوئے حج کیا اللہ کے محبوب اشکو بصری و حسنی میں اپنا درد دل علیم بذات الصدور کو سنا بیٹھی ہوں. آج میرا وہی حال ہے جو حضرت یوسف کے باپ کا تھا. دنیا والوں میں سے کسی کو اپنی صفائی کے متعلق کچھ نہیں کہوں گی، اسی کو کہہ دیا ہے جو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فاروق اعظم نے بھی تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی ہے، میں بھی اسی کے فیصلے کے انتظار میں ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سوچا نہ معلوم رب العالمین کے حضور سے کب فیصلہ صادر ہوگا. یہ ضروری تو نہیں کہ اسی وقت ہو جائے، لیکن فرماتی ہے اب میری نظر پڑی رسول اللہ کی جبین اطہر پر تو پسینے کے قطرے، پسینے کی بوندیں رسول اللہ کی جبین پر اس طرح پر آباد تھی کہ جس طرح موتی بکھرے ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر وہ حسین سبزی جاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی. اور محبوب کبریا نے چادر تان لی. فرماتی ہے میں کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھی، سمجھ گئی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے، کال مل گئی ہے. ادھر عائشہ کی والدہ بھی قریب آ گئی. اب یہ دونوں غم زدہ ماں بیٹی ہیں، گھر کا برندہ میں کرتے احساس میں کہ عرش بری سے نہ معلوم کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور ادھر خلاف نبوت لڑکا برندام ہے فرتے وہی میں. کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے چادر اٹھائی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے غور سے نبی کا چہرہ پڑا تو نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے فیصلہ دے دیا کہ تیری شان میں غم ختم ہو گئی. اس لیے کہ رسول کے چہرے پر حسن و اضطراب کے بجائے راحت اور مسرت کی روشنی نمودار تھی. چادر سے رسول اللہ کا چہرہ یوں نمایاں ہوا، یوں باہر آیا جیسے بادل کی خطا سے چودھری کا چاند نکل آتا ہے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ابو بکر کی بیٹی میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا. اب تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان کر دیا. فرماتی میں نے سوچا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں میری برات القاء کر دی ہوگی. یہ تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ میری برات میں اور میرے دفاع میں پوری صورت نازل ہوئی ہے اور 18 آیتیں اتری. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کریم کی آیات مچلنے لگی. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک اور
عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، بدبودار مرد بدبودار عورتوں کے لیے، پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اس طرح کے لہجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا پر واضح کر دیا کہ جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہوا عائشہ کے شوہر کو دیکھ لے، جس کا شوہر محمد عربیزہ کا معصوم ہو، اس کی گھر والی عائشہ جیسی معصوم کیوں نہ ہو. اور پھر ایسے جج اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرمائے، اولئک مبرؤون مما یقولون. میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آنکھوں کا دامن فلان کی آنکھوں کی سے پاک ہو، لیکن خدا بندہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں، لمبی لمبی قسمیں. رب کائنات نے فرمایا باتوں کے کل اللہ مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. جلال خدا بندی کا کوئی ٹھکانا ہے، کوئی حد ہے؟ جناب عائشہ کے معاملے میں خدا جیسی حوصلہ مند ذات بھی جلالی ہو گئی. رب العالمین نے عائشہ کے دشمنوں پر جملے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمائے کہ آپ ان قسمیں کھانے والے کذابوں کی بات پر اعتماد نہ کیجیے کہ بدبخت خیر سے روکنے والے ہیں، شر کے نمائندہ ہیں، ذوالوجہین ہیں، جن کی زبان اور قلب میں آتمے ہیں، یہ اصلی بد نصیب ہیں، برائی کے نصیب ہیں، شر کے علمبردار ہیں. اور حد ہو گئی خدا کے جلال کی کہ رب العالمین نے فرمایا ان کی نسل ہی صحیح نہیں. جو عائشہ پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کی تو نسل ہی صحیح نہیں ہے، تو جو نسل کے صحیح نہ ہو ان کی بات پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ جناب صدیقہ کی والدہ نے عرض کیا، بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا، میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے ہوتی ہوئی آئی تھی. اب مجھے اس کا شکریہ ادا کرنے لگے جس میں میرے آنسو اپنے سامنے رحمت سے پہنچ سچے میں کریے اور عرض کیا میرے معبود میری برات کا اعلان تو ہو گیا، لیکن کتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معذری کو دینا چاہیے. اب تعالیٰ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. صرف عائشہ کے لیے ہی نہیں بلکہ صدیقہ کے اس علم میں مبتلا ہر آنکھ کے لیے جو آنکھ بھی عائشہ کے غم میں استوار ہوئی، رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے بہترین رزق تیار کیا. اب تعالیٰ نے فرمایا عمیرہ میرے معبود کی رفیقہ حیات منافقین تجھے پیغمبر کے قدموں سے جدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نبوت و صداقت میں اضطراب پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نبی صدیق میں رفت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کتاب کسی کی جو مہم ہے نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی میں نبی و صدیق کے مابین رفت ہو جائے، لیکن رب العالمین نے فرمایا عائشہ قیامت تک تجھ سے محمد جدا نہیں ہوگا. جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو تیری گود سے روانہ ہوگا، پھر تیرے حجرے میں دائمی بسیرا کر لے گا، اور جب حشر میں رسول اللہ اٹھیں گے تو تو اپنے آقا کی انگلی پکڑ کر حشر میں اٹھے. میرے عزیز دوستوں اس انفرادیت میں بھی جناب صدیقہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے قیامت تک. تو جب اس کے کردار پر منافقین انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے دفاع میں قرآن بولتا ہے، قرآن کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی،
تیری پاکیزگی پر نقطے فطرت شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت سختی فضیلت دی، خدائے منزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، غزوہ بدر میں جب اسلامی عسکر کا علمبردار حضرت مصعب بن عمیر شدید گھائل ہو کر گر گئے اور پرچم اسلامی بھی گر گیا، تو رضاکاروں نے اپنے آقا کے حضور عرض کیا کہ اللہ کے رسول پرچم بھی گم ہو گیا ہے، علمبردار بھی زخمی ہو گیا ہے، تو اب فرمائیے کس کپڑے کو اسلام کا پرچم بنا کے بلند کیا جائے اور کون اس پرچم کو اٹھائے؟ تو حدیث کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کی چادر اوڑھی اور دوپٹہ لائے، فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول حاضر ہو فرمائیے، اور حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے اس تاریخی مارکے میں، بدر کے اس مارکے میں اب عائشہ کا دوپٹہ اسلام کا پرچم بنے گا اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے کہ عائشہ اور علی میں کوئی فرق نہیں۔ اسی نسبت سے بدر کا غزوہ بھی 17 رمضان کو ہوا اور حضرت عائشہ کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی کی شہادت کی 17 رمضان کو ہوئی۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ میرے عزیز دوستو، خداوند عالم سے التجا کرتا ہوں کہ حشر میں اللہ مجھے یہ سعادت عطا کر دے کہ میں صدیقہ کائنات کے سامنے یہی عرض کروں کہ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، کتاب عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اور اس کی وجہ ہے نا کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اور اسی سے حشر کے دن بڑے سونے اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، معاشرخین اٹھیں گے، شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی، قیامت تک صدیقہ کی انفرادیت میں کوئی اور ہمسر نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، ہمیں صبح کی نماز کے بعد بھی کچھ کرنا، میرا جی تو چاہتا ہے کہ اسی سے بولتا رہوں اور صحیح تک چلا جاؤں، لیکن کل صبح بھی بولنا ہے اور پھر کل بعد نماز عشاء بڑا عجیب پروگرام ترتیب کیا ہے ہمارے دوستوں نے کہ اوکھائی میمن سوسائٹی میں حضرت دین پوری صاحب کی تو تقریر ہو اور اس کے بعد پھر میری تلاوت کا انہوں نے دوستوں نے اہتمام کیا ہے، مجھے یہ ریکارڈنگ چاہتے ہیں تو وہاں
इंशाअल्लाह कल बात नमाज तरावी और खैर नानक सोसाइटी के जमात खाना में तिलावत भी होगी और मौलाना का बयान भी होगा। अगर जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह अच्छी बात है। तो थोड़ा जल्दी आया कि पूरा सुन्नत के वो अबादील और रजाकार जिनकी कोशिशों से ये प्रोग्राम तरतीब किया गया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें इससे ज्यादा सूरत ईमानी अता फरमाए और काम की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह का सभी तुम्हारा सिराज मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा ज़िदना बिल इस्लाम व जअलना हुदातन मुहतदीन। नज़्ज़िर क़ुलूबना बिनूर ईमान। अल्लाहुम्मा अहसिन अख़लाक़ना बिनूर क़ुरआन। खुदावंदा पाकिस्तान को अमन और सलामती का गहवारा बना। वतन अजीज को कुरान सुन्नत के मदनी आईन अता फरमा। फलस्तीनी भाइयों को इलाहुल आलमीन तऊनी बर्बरियत से निजात अता फरमा। और हमें खुदावंदा हमें नाजुक वक्त में अपने दीनी भाइयों के साथ दोष बदोष सत्य के मुकाबले में लड़ने की सआदत अता फरमा। और हम इसके लिए अपनी हुकूमत से ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप हमारा पानी बंद न कीजिए, हमें आप भेजिए फलस्तीन ताकि हम वहां अपने फलस्तीनी मुजाहिदीन के दोष बदोश इसराइली दरिंदों के मुकाबले में लड़े और इलाह कलमतुल्लाह के जज्बे की तस्कीन का सामान फराहम कर सके। अल्लाह ताला जहाँ कहीं आलम में इंसानियत में, जहाँ कहीं दुनिया इंसानियत में मुसलमान मजलूम है, अल्लाह ताला उनकी तस्कीरी फरमाए। पाकिस्तान के मुकद्दस शब रोज में इलाहुल आलमीन हमें इसके पैगाम से जोड़ियां करने वालों में शामिल फरमाए। हमारी दुनिया और उखरा को कामयाब फरमा और हमारी सिरी जारी जली फती सताओं को बहुत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। रमजान मुबारक सन 1402 हिजरी बाद नमाज तरावी व मुकाम मस्जिद अजीजी लसबेला कराची अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब शान सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मौजू पर बयान फरमा रहे थे। तैयार करता पाक रिकॉर्डिंग सेंटर, दुकान नंबर A84, पहली मंजिल, करीम सेंटर, सैगुन मिसा स्ट्रीट, सदर कराची। याद रखिए, नाम और कुर्रा हजरात की तिलावत, मशहूर व मारूफ हम्द व नाते, मुमताज़ उलमाए किराम और अकाबिरीन देवबंद की तकारीर के किरा कदर कच्चियों का मरकज पाक रिकॉर्डिंग सेंटर, दुकान नंबर A84, पहली मंजिल, करीम सेंटर, सैगुन मिसा स्ट्रीट, सदर कराची। फोन नंबर 528123। नहीं कोई मुशर्रफ अकबर की तू है बेटी रसूल अकबर है तेरे शौहर सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी रसूल अकबर है तेरे शौहर। अम्मिया तेरे मुकद्दर कता क़यामत नहीं कोई मुशर्रफ सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी रसूल अकदस है तेरी ज़ीनत नबी के घर की हो तुम भी ज़ीनत